نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، فجر کے وقت کی جو قسم ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ فجر ایک انقلابی عنوان ہے ہر روز کی بنیاد پر، ایک نئے انقلاب کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر بندہ مومن اٹھے اور فجر کی نماز سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور پھر نئے جذبے کے ساتھ پورا دن گزارے کہ رات گزرنے کے بعد، تاریکی کے بعد جب روشنی آتی ہے تو یہ روشنی ایک نئی کرن کی امید ہوتی ہے، تاکہ بندہ مومن فجر کے وقت اللہ کے حضور جھکے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے فجر کی قسم کھائی کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم، بے اتفاق مفسرین یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی کہ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کہ یہ 10 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی عبادات کو ان 10 راتوں میں جمع فرما دیا۔ چنانچہ ان 10 راتوں میں صدقات کو جمع فرما دیا، اور وہ کیا ہے بھائی؟ ان 10 راتوں کے بعد آنے والا دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل ہے۔ اسی طرح ان 10 راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج جیسا عمل وہ ان ایام کے اندر اسے فرض کیا، اس کا وقت متعین کیا، تو حج جیسی عبادت بھی انہی 10 دنوں کے اندر، اسی طرح قربانی جیسی عظیم عبادت بھی انہی 10 دنوں کے اندر، اور دیگر عبادات کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا کہ یہ 10 راتیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہے اس امت کو، ایک رات کا اجر شب قدر کے برابر ہے، یعنی ان 10 راتوں اور 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے اس کا اجر دیگر کسی راتوں اور دنوں میں ایسا اجر نہیں ملتا جتنا ان 10 دنوں اور راتوں میں عمل کا اجر۔ ولیال عشر یہ 10 راتیں بہت قیمتی ہیں کہ ایک ایک رات عبادت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، کہ کم عبادت زیادہ سے زیادہ اجر، شب قدر کے برابر اجر، لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ 10 راتیں ممکنہ طور پر آج سے اور یقینی طور پر کل سے یہ راتیں شروع ہو جائیں گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کے حوالے سے چکنے رہیں اور خوب عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جفت اور طاق جو ہے یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، کہ کچھ طاق راتیں کچھ جفت، ان میں جو طاق راتیں وہ شب قدر کی تلاش کی راتیں ہیں، اور دیگر مفسرین نے یہاں جو قول فرمایا ہے والشفع والوتر کہ جفت نمازوں کی قسم اور طاق نمازوں کی قسم، فجر کی 2 رکعت جفت، ظہر عصر عشاء کی 4 رکعت جفت، اسی طرح مغرب کے 3 فرض اور وتر کے 3 رکعت یہ طاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا کہ یہ عبادات جو فرض کی گئی ہیں جفت اور طاق میں، ساری نمازوں کو شامل کر کے، کہ یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بندہ مومن کو ہر حال میں چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جائے، خوب اہتمام کے ساتھ اقامت صلاح کرے، اور اگر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی بات کو سامنے رکھا جائے تو یہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں کہ جن میں کچھ جفت اور طاق ہیں، یہ عشرہ بھی بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یسر، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ واللیل اذا یسر، اس سے وہ رات مراد ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ واللیل اذا یسر، آسمانوں کا سفر کیا، اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اذا یسر جب پھیلنے لگ جائے یہ رات، تو رات کا پھیلنا یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ جب یہ پھیلنے لگ جاتی ہے ہر چیز کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ کو اللہ ختم فرماتے ہیں، تاکہ از سر نو صبح فجر سے دوبارہ اللہ کی عبادت کے لیے یہ بالکل تیار ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو جائے، دنیاوی نظم کو چلانے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے چوکنا ہو جائے، از سر نو تر و تازہ ہو جائے۔ تو چاہے وہ رات کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمانوں کی سفر کی رات ہو، یا وہ ہر رات کہ جو پھیلتی ہے اور ساری کائنات میں ایک سکون سا پھیل جاتا ہے،
اللہ نے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی ہے۔ غرامی قدر سامعین، یہ عشرہ بالکل ہماری طرف متوجہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عشرے کو قیمتی بنائیں، ان کی راتوں کو عبادت کریں۔ اور دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کیا کہ ایک دن کا روزہ یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ، ہر ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن، جس دن حج ہوتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 2 سال گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، صغیرہ گناہ اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 راتوں کو بھی قیمتی بنائیں عبادت کے ساتھ، اور ان 9 ایام کو بھی قیمتی بنائیں روزے کے ساتھ، کہ ہم کوشش کریں کہ چھٹی کا دن ہے، فراغت کا دن ہے، لازمی روزہ رکھیں۔ دین چھٹیوں کا محتاج نہیں، لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں، اگر سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم جو چھٹی کا دن روزہ ہے اسے لازمی رکھیں، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ تو لازمی رکھیں کہ 2 سال کے آئندہ اور گزشتہ سال کے گناہوں کی اللہ معافی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عشرے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔